محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں نے اولاد کی خاطر اپنے شوہر کی شادی اپنی سہیلی سے کروا دی۔ میری سہیلی غریب اور یتیم تھی کہ میں زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گی۔ میں نے شوہر کی شادی کر دی۔ اب شادی کو 3 دن ہو گئے تھے، وہ کمرے سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو سہیلی شرما جاتی اور کہتی وہ تھک جاتے ہیں اس لیے سوئے رہتے ہیں۔ ایک دن چوری چپکے میں شوہر کے کمرے میں گئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں میرا شوہر اور سہیلی رضوان اور میری شادی کو 7 سال گزر گئے تھے، مگر ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ رضوان مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ میں بانجھ تھی، مگر میں نے رضوان سے جھوٹ بول دیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے ہمارا بچہ بہت جلد ہو جائے گا، اور رضوان نے بھی میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ لیکن اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں جھوٹ بول بول کر اب تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ساری سچائی اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے۔ اب میں اسے اور دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کو حقیقت بتانے سے پہلے ایک بار میں نے اپنی ماں جی کو فون کیا تھا اور پوچھا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امی جان کہنے لگی تم ایسا کرو، اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، تمہارا شوہر تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ امی جان کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا، ساتھ ہی دکھ بھی ہوا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ میری امی جان مجھ سے دشمنی نکال رہی ہیں کیونکہ میں نے ان کی بدنامی کرائی تھی۔ میں غصے میں بولی امی جان مجھے آپ سے اس بات کی امید بالکل بھی نہ تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ شام کے وقت جب رضوان گھر واپس آیا تو مجھے دیکھ کر بولا کیا بات ہے آسیہ، تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں بولی میری قسمت میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، اس اندھیرے کا کیا کروں گی، میں تو اجڑ گئی ہوں۔ رضوان کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی، ایسی ویسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر تمہارے پاس موجود ہوں، خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے رضوان کو پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج میں ڈاکٹر صاحب کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم بانجھ ہو اور اب تم عمر بھر بچہ پیدا نہیں کر سکو گی۔ میری بات سن کر رضوان پل بھر کے لیے ان کے چہرے پر اداسی ابھر آئی تھی، لیکن فوراً ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کوئی بات نہیں آسیہ، میرے لیے تم ہی کافی ہو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ رضوان کی تسلی دینے پر میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، لیکن ایک دن یہ میری ساس کو بھی پتہ چل گئی اور پھر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری ساس ان سے کہنے لگی کہ تم مجھے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہماری پڑوسن کہنے لگی تمہاری پہلی بہو کو کیا ہو گیا جو تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہو؟ تب میری ساس بولی وہ بیچاری تو بانجھ ہے، اب ہمیں تو اپنی نسل آگے بڑھانی ہے نا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا پڑے گی۔ یہ سب باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگ گئی تھی۔ جب رضوان گھر واپس آیا تو میں نے رو رو کر اسے ساری کہانی سنا دی تھی۔ رضوان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گیا تھا اور اپنی ماں جی کے پاس جا کر کھڑا ہوا، بولا امی آسیہ کے علاوہ میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور مجھے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اس لیے آج کے بعد آپ میری دوسری شادی کی بات بھی مت کرنا۔ میری ساس نے غصے سے سر جھٹکا اور کہنے لگی کہ میں نے آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ بیوی کے اس قدر ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ جبکہ رضوان کی باتیں سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش و خرم تھی کہ کتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ رضوان کا پیار میرے لیے ایسے ہی بنائے رکھنا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ رضوان کو چائے بنا کر دے دوں۔ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی تو میری ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ میں اپنا نام سن کر چونک گئی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھیں کہ تم فکر نہ کرو، میں آسیہ کو طلاق دلوا کر رضوان کی دوسری شادی ضرور کر دوں گی، تم ایسا کرو اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یہ باتیں سن کر تو میرے قدموں سے تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں چائے بنائے بغیر ہی واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اب اپنی امی جان کا خیال آیا تھا، مگر پچھلی بار انہوں نے مجھے جو مشورہ دیا تھا وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح
میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی امی جان کو فون ملا دیا اور رونے لگ گئی تھی۔ امی جان بولی، آسیہ بیٹی، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ امی جان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں کہنے لگا، امی جان، میری زندگی تو پہلے ہی بہت اچھی تھی، مگر جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ میں بانجھ ہوں، تب سے ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ میری ساس نے پڑوسن سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈو، تو کبھی اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم اس بار بہو اپنی پسند کی لے کر آؤں گی، تم اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ امی جان، رضوان بہت ہی اچھا انسان ہے، میری خاطر اپنی ماں سے لڑ جاتا ہے، مگر آخر ہے تو مرد ہی نہ، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا کہ اس کی زندگی میں بھی ایک بچہ ہونا چاہیے اور اسے دوسری شادی کر لینا چاہیے۔ امی جان کہنے لگی، مجھے احساس ہے کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہوگی، اس لیے تو تمہیں اس دن اس بات کا میں نے بولا تھا کہ تم رضوان کی دوسری شادی خود اپنے ہاتھوں سے کروا دو۔ وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تو چھوڑ کر نہیں جائے گا، ظاہر سی بات ہے اسے وارث چاہیے، آج نہیں تو کل وہ دوسری شادی کے بارے میں ضرور سوچنے لگ جائے گا۔ اگر تمہارے شوہر نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ میری مانو تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، وہ تم سے دب کر رہے گی اور تمہاری احسان مند بھی رہے گی اور کبھی بھی تمہاری جگہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بچے پیدا کرے گی تو تم بھی برابر کی ماں کہلانے کی حقدار رہو گی۔ امی کی باتیں سن کر مجھے لگا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بولی، امی، آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رضوان کی شادی کروائے بغیر میرا اب اس گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، حالانکہ یہ بات میرے دل پر کسی قیامت کی طرح گزر رہی تھی کہ میں خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے شوہر کی شادی کروا رہی تھی، لیکن یہ میری مجبوری تھی اور مجھے رضوان پر یقین تھا کہ رضوان کا پیار میرے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، اور اس لیے میں نے گھر والوں سے چوری چھپے رضوان کے لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی۔ میں گاؤں کی رہنے والی لڑکی تھی، گاؤں کی چودھری اور سرپنچ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر مجھے صرف ایک ہی چیز کی کمی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے بچپن ہی میں طے کر دیا تھا، اور جس لڑکے سے میرا رشتہ طے ہوا تھا اس کا نام ارشد تھا۔ اس نے آج تک سکول کی شکل تک نہیں دیکھی کی، جبکہ میں نے انٹر کیا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی اگر انٹر پاس کر لے تو اس کو بہت بڑی بات مانی جاتی تھی، اور پھر ارشد بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ پھر بھی سلجھے ہوئے تھے، بات کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا۔ امی جان نے میرے بھائیوں کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کی تھی، لیکن ارشد کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا رہتا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بہت ہی زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ ارشد کی ایک بات جو مجھے بہت ہی زیادہ بری لگتی تھی کہ وہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ مجھے آسیہ کی جگہ جان کہہ کر بلایا کرتا تھا، مجھ سے کہتا، جان میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، اور میں ارشد سے کہتی کہ گاؤں کی ساری لڑکیاں ہی تمہاری جان ہی تو ہیں، تو تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو وہ کہتا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایک بار ارشد میرے لیے گاؤں کے میلے سے کانچ کی چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ ارشد کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے بہت سخت غصہ آتا تھا۔ میں ارشد کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر توڑ دی تھی۔ میری اس حرکت نے پہلی بار ارشد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور ارشد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن ارشد اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر میرے دل میں جو اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی جاگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ امی جان پاپا سے کہتی تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، ابھی وہ بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ خیر، کچھ سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی صاحب نے گاؤں میں ہسپتال بنانے کی ایک درخواست دی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک ٹیم گاؤں میں آئی
اور زمین وغیرہ کا کہا کر گئی تھی۔ گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے سے ہسپتال کی بنیاد ڈال دی گئی تھی۔ وہاں سب لوگ ہی پاپا کے ڈیرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد ٹیم واپس چلی گئی، مگر ایک انسان ایسا تھا جو واپس نہیں گیا تھا۔ اس کا نام رضوان تھا۔ اس کو اس گاؤں کی آب و ہوا بہت زیادہ اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے پاپا سے اجازت لے کر کچھ دن یہیں رہنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر ریاض پر پڑی تھی۔ پہلی ہی نظر میں رضوان مجھے پسند آ گیا تھا۔ رضوان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی ہوں۔ پھر اگلی بار میں رضوان سے خود ہی ملنے چلی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی آپ کا انتظار تھا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا۔ میں نے امی کے فون سے اسے فون کر دیا تھا اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے منگیتر ارشد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ میری بات سن کر بہت حیران و پریشان ہوا تھا۔ کہنے لگا وہ تو بہت ہی عجیب و غریب انسان ہے، میں اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑا رہ کر بات بھی نہیں کر سکتا، تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے رضوان سے کہا کہ تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آ جاؤ، ہو سکتا ہے میرے ماں باپ کو مجھ پر ترس آ جائے۔ رضوان نے حامی بھری تھی اور وہ واپس شہر چلا گیا تھا، اور پھر ایک پورے ہفتے بعد میں اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ واپس لوٹا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر میرے پاپا نے منع کر دیا۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی اور میری امی جان میری دلجوئی کرنے کی بہت کوشش کیا کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں ارشد سے شادی نہیں کر سکتی۔ پاپا جان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا میں نے ارشد کی ماں کو زبان دے رکھی ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں ارشد کی ماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح توڑ نہیں سکتا۔ بابا جان کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پاپا کہنے لگے کوئی بات نہیں بیٹا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت اگر اچھی اور وفادار ہو تو بد سے بدتر لڑکا بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ بابا جان یہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اس وقت رضوان کو فون کیا تھا۔ میں بری طرح سے زار و قطار ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس طرح سے برباد نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور پھر میں رضوان کے ساتھ شہر بھاگ آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے پاپا کی بہت بدنامی ہوگی، مگر میں مجبور تھی، میں رضوان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رضوان نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا، مگر جب رضوان کی ماں کو پتہ چلا کہ رضوان مجھے گھر سے بھگا کر لایا ہے تو وہ کہنے لگی بیٹا تم گاؤں کے چودھری کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مجھے ڈر ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ رضوان نے بھی ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا، مگر میری ساس ذرا پرانے خیالات کی مالک تھی۔ انہوں نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے میرے اور رضوان کے درمیان اختلافات دلوانے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن رضوان ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے مجھے عزت دی تھی۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ میرے پاپا اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، نہیں تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ خیر جہنم تو اب بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ میں بانجھ ہوں، بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی خیال آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب میرے ماں باپ کی بد دعا کا نتیجہ تو نہیں۔ خیر اب میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کی سوچ لی تھی۔ میں اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس سے چوری چھپے محلے کی ایک عورت کو کچھ پیسوں کے بدلے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم کسی مجبور لڑکی، غریب لاچار سی لڑکی کا رشتہ لا کر دو اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس عورت نے مجھے اپنے گھر پر بلایا تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھی تھی۔ میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ میری بہت پرانی سہیلی تھی۔ سکول کے دور کے رشتہ کرانے والی وہ عورت کہنے لگی کہ یہ لڑکی یتیم ہے اور اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے، اس کی چاچی چاہتی ہے کہ یہ جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ تو میں لڑکی کی تصویر دیکھ کر بولی آنٹی میں کبھی اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے نہیں کروں گی، اس کا حسن تو دیکھو، میرا شوہر تو اس کے عشق میں پاگل ہو جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹا
رشتہ بہت ہی اچھا ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دو، یہ بہت ہی سیدھی سادی سی لڑکی ہے، تمہارے سامنے دب کر رہے گی۔ میرا جی تو نہیں مان رہا تھا، مگر میں نے اس رابعہ نام کی لڑکی کا رشتہ قبول کر ہی لیا تھا۔ میں تصویر لے کر گھر پہنچی تو بڑا عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ میرا شوہر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میری ساس اور نند اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری نند بولی، بھیا آپ ایک بانجھ لڑکی کے ساتھ زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ میں نے اور امی جان نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی دیکھی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ جس پر رضوان بولا، آپ دونوں اب بس بھی کرو، میں نے پسند کی شادی کر کے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کر لیا کہ آپ مجھے ہر وقت تانے ہی دیتے رہیں۔ میں آپ سے کہہ دیا ہے کہ آسیہ کے علاوہ میں کسی کو قبول نہیں کروں گا، وہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک وہی میری بیوی رہے گی۔ جہاں ساس اور نند کی باتوں نے میرا دل چھلنی کر دیا تھا، وہیں رضوان کی باتیں سن کر مجھے بہت ہی زیادہ ہمت ملی تھی، حوصلہ ہوا تھا۔ میں ان سے کچھ بولے بنا ہی کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد رضوان بھی میرے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم امی جان کی باتوں کو دل پر مت لے لینا۔ میں بولی، میں آپ کی دوسری شادی کر لیں؟ رضوان میری بات پر حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں، مگر آپ میری پسند کی لڑکی سے ہی شادی کریں گے، اپنی ماں کی پسند کی لڑکی سے نہیں۔ رضوان کہنے لگا، تمہارے علاوہ میں کسی اور کو قبول نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے تمہاری پسند ہو یا پھر امی کی پسند ہو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بولی، مجھے بچے کی خواہش ہے، آپ کی شادی ہو جائے گی تو ہمارے گھر میں بھی بچے ہوں گے، میری ترسی ہوئی ممتا کو سکون مل جائے گا۔ رضوان نے انکار کر دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ میں وہیں بیٹھی روتی رہی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بچوں کی کوئی خواہش نہیں تھی، میں تو یہ سب بس رضوان کو کھونے کے ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی۔ خیر کچھ دن بعد میرے اور رضوان کے درمیان ناراضگی رہی تھی، مگر میں نے اسے روک کر دوسری شادی کے لیے تیار کر ہی لیا تھا، مگر میں خوش نہیں تھی۔ رابعہ میری سہیلی تھی اور جس دن وہ میری سوتن بن کر میرے گھر آئی تھی، میری ساس نے خوب ہنگامہ مچایا تھا۔ انہوں نے رضوان کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کی تھی کہ کم سے کم دوسری شادی تو میری مرضی سے کر لیتے۔ ساس کو یوں جلتا ہوا دیکھ کر ویسے تو مجھے سکون مل جانا چاہیے تھا، مگر میں نے وہ پوری رات انگاروں پر گزاری تھی۔ میں پوری رات زار و قطار روتی رہی تھی۔ یہ خیال میرے روح کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھا کہ جس انسان کی آنکھوں میں صرف میرے لیے محبت ہوا کرتی تھی، آج وہ کسی اور کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ جس انسان کی باہوں میں اب تک میں سوتی آ رہی تھی، آج اس کی باہوں میں کوئی اور سو رہی ہوگی۔ مجھے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ پوری رات کروٹیں لیتے لیتے گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، کیونکہ میں رضوان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو دن کے 12 بج جانے پر بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میں نے اپنی سوتن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، رضوان تو سو رہے ہیں۔ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا تو وہ بولی، تم نے اسے جگایا نہیں؟ تب وہ رونے لگ گئی تھی اور بولی، رضوان نے مجھ سے کہا ہے، انہوں نے یہ شادی صرف اور صرف آپ کی ضد کی وجہ سے کی ہے، اور اب میں کسی بھی طرح ان پر اپنا حق نہ جتاؤں، نہیں تو وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں انہیں جگانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں پھر سے اپنی چاچی کے گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری چاچی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ رشتے کرانے والی آنٹی نے سچ ہی میں مجھے بہت سی مجبور لڑکی ڈھونڈ کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ رضوان مجھ سے ناراض ہوں گے، خود ہی جب ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا تو کمرے سے باہر نکل آئیں گے، مگر یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ رضوان کی شادی کو آج تیسرا دن تھا، مگر وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے اب عجیب و غریب سے خیال ستانے لگ گئے تھے، اس لیے جب ایک دن رابعہ کچن میں مصروف تھی تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رضوان اپنے موبائل پر بیزی تھا، مصروف تھا۔ قدموں کی آواز سن کر بولا، آ گئی میری پیاری رابعہ۔ یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر آ کر لگے تھے۔ میں واپس انہی قدموں سے لوٹ آئی تھی۔ کیا صرف 3 ہی دنوں میں رابعہ نے رضوان کو اپنا بنا لیا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میرا دل بہت ہی زور سے تڑپ رہا تھا۔
میں اپنے ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تو تب مجھے پتہ چلا تو میری نند آئی ہوئی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، دیکھا تمہاری ماں کتنی سیانی ہے۔ میں نے ایک ہی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ آسیہ بیچاری کو تو یہ بھی نہیں معلوم اس نے اپنے شوہر کی شادی جس لڑکی سے کروائی ہے وہ میرے پسند کی لڑکی تھی، اور پھر رضوان بھی رابعہ پر پہلے ہی نظر میں فدا ہو گیا تھا۔ یہ تو سب اس لالچی عورت کی وجہ سے ہوا ہے جس نے آسیہ کو بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میری ساس آگے بولی، میں آسیہ کو کھانے میں بچہ نہ ہونے والی اتنی گولیاں کھلائی ہیں کہ اب وہ سچ میں بانجھ بن چکی ہے۔ یہ لفظ پتھر بن کر میرے جسم پر برس رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے شوہر کے کمرے کی طرف گئی تاکہ اس کو بتا سکوں کہ آپ کی ماں اور بہن کی باتیں سنیں، انہوں نے مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے۔ جب میں رضوان کے کمرے کی طرف گئی تو وہ رابعہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جذبات میں آ کر بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں آسیہ کو بھگا کر لایا تھا تو شادی کے کچھ ہی وقت بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آسیہ کے بھائی کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے فون کر کے دھمکاتے رہتے تھے، ہماری بہن گھر سے بھاگی ضرور ہے مگر اب بھی وہ اکیلی نہیں ہے۔ اگر تم نے ہماری بہن کا خیال نہیں رکھا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں وہاں رہ کر آیا تھا، مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ کتنے خطرناک ہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب امی جان نے محلے کی ایک عورت کے ساتھ مل کر میری ہی بیوی کو پاگل بنایا اور اسی کے ہاتھوں میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی، اور میری جان تم بھی تو مجھے پہلے ہی نظر میں بھا گئی ہو، زندگی بھر اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ ہائے ہائے، میں یہ کیا سن رہی تھی؟ یہ وہی رضوان تھا جس کی وجہ سے میں نے خود کی زندگی اپنی داؤ پر لگا دی۔ میں دبے قدموں کے ساتھ رضوان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں اس کا راز اتنی جلدی جان لوں گی۔ میں بولی، رضوان اگر چھوڑنا ہی تھا تو یوں ہی چھوڑ دیتے، مجھے بانجھ بنانا ضروری تھا کیا؟ کیا کسی انسان سے خدا کی دی ہوئی سوغات چھین لینا اس کا خون کر دینے کے برابر ہوتا ہے؟ تم سب نے مل کر مجھے بے موت مار دیا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اسی رات میں رضوان کے گھر سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ میں اب ایک یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ میں نے رضوان سے ابھی تک طلاق نہیں لی کیونکہ اب بھی مجھے کسی بھی مرد پر یقین نہیں تھا، تو پھر طلاق لینے کا کیا فائدہ؟ میں امی سے فون پر بات کر لیا کرتی ہوں، وہ اکثر مجھ سے ملنے بھی آتی رہتی ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی ہیں مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کا سامنا کر سکوں۔ ایک دن اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تبھی باہر بیٹھا گارڈ میرے پاس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، مجھے دیتے ہوئے بولا، میڈم جی یہ لفافہ ایک آدمی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس لفافے پر نظر پڑتے ہی مجھے پہلا خیال رضوان کا آیا تھا اور اس کے خیال کے ساتھ ہی بے تحاشا نفرت میرے دل میں آ گئی تھی۔ اب تو مجھے رضوان کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ خود پر ہنسی آتی تھی کہ کبھی میں نے رضوان کو دل و جان سے چاہا تھا۔ جی چاہا کہ وہ لفافہ اٹھا کر ابھی باہر پھینک دوں اور اپنے اس خیال کو پورا کرنے کے لیے میں آگے بڑھی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ رضوان میرے لیے اتنا کب سے مہربان ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی گفٹ وغیرہ بھیجے؟ وہ تو اپنی رابعہ میں کھویا ہوا ہے۔ جو کچھ اس نے اور اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو میں رضوان سے کسی بات کی امید ہی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے وہ لفافہ اس گارڈ سے لے لیا اور اندر کمرے میں بیٹھ کر جب لفافہ کھولا تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی، کیونکہ اس میں وہی رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں جو کبھی مجھے ارشد نے دی تھیں۔ ان چوڑیوں کو دیکھتے ہی ارشد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ ہو نہ ہو یہ چوڑیاں مجھے ارشد نے ہی بھیجی تھیں۔ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی تھی اور گارڈ سے پوچھا کہ یہ چوڑیاں تمہیں کس نے دی ہیں؟ تو اس نے بتایا، جس آدمی نے یہ چوڑیاں دی تھیں وہ کب کا یہاں سے جا چکا ہے، لیکن ساتھ ہی اس آدمی نے کہا تھا اگر آسیہ میڈم ان چوڑیوں کو توڑ دے تو ان کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھ لینا اور مجھے دے دینا۔
یہ ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے میری پوری زندگی کی جمع پونجی ہیں۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ لوفر اور لاپرواہ ارشد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ کیا ارشد کو میں اب بھی یاد تھی؟ کیا ارشد اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ لیکن میں اب کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں کانچ کی چوڑیوں کو ہاتھ میں تھامے واپس کمرے میں آ گئی تھی، اور اگلے دن جب میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو میں نے ارشد کے بارے میں پوچھا تھا، اور ارشد کے بارے میں جو کہانی مجھے میری ماں نے سنائی تھی اسے سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ماں جی نے بتایا کہ جس دن تم رضوان کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اس دن ارشد بہت زیادہ رویا تھا۔ اس کی چیخوں سے پورا گاؤں اپنا دل تھام کے رہ گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بس آسیہ آسیہ پکار رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ماں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ ایک دم بدل سا گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی ساری زمینوں کو بیچ کر گاؤں میں ایک سکول کھلوا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ تم اسے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے چھوڑ گئی ہو۔ سکول میں ٹیچر رکھ کر اس نے گاؤں کے بچوں کو فری میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ شہر میں اپنا ایک بزنس بھی کھڑا کر دیا تھا جو دھیرے دھیرے ترقی کرتا گیا، اور اب اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جتنا ہی اس کے پاس پیسہ ہے اتنا ہی وہ غریبوں کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اتنے سارے پیسوں کو اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گا جب میری آسیہ ہی میرے پاس نہیں۔ نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے، بس چپ چاپ خاموش اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے۔ جب تمہارے پاپا اور میں اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کے حالات کے ذمہ دار ہماری اپنی ہی بیٹی ہے۔ ارشد کے بارے میں یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جلد سے جلد ارشد سے ملنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل ارشد سے ملنے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ میں نے امی جان سے کہا امی جان میں ارشد سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ کہنے لگا اگر تم چاہو تو ارشد کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہو، وہ اب بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ لیکن میں اب کہاں ارشد کے قابل تھی۔ میں تو ایک بانجھ عورت تھی اور ایک شادی شدہ عورت تھی، لیکن میں ایک بار ارشد سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں جو میں نے اس کی محبت کو پہچان نہیں پائی اور رضوان کو ہیرا سمجھ کر پتھر سے سر پھوڑ بیٹھی تھی۔ میں ارشد کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس وقت ارشد اپنے گھر پر موجود نہ تھا۔ نوکر نے مجھے باہر حال میں ہی بٹھا دیا تھا۔ امی جان اور مجھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی، لیکن ارشد ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تب میں نے نوکر سے پوچھ کر ارشد کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صاف ستھرا کمرہ، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی پڑھے لکھے انسان کا کمرہ ہے۔ اور پھر اچانک ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی، میں وہیں دل تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر شیشے لگے فریم میں انہیں کانچ کی ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکڑوں سے آسیہ لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے ارشد مجھ سے اس وقت سے اتنی محبت کرتا تھا اور میں اس کی محبت کو پہچان نہیں پائی تھی۔ ارشد نے جب مجھے پہلی بار چوڑیاں گفٹ کی تھیں اور میں نے انہیں پیروں سے کچل کر توڑ دیا تھا، ارشد نے ان چوڑیوں کے ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ارشد میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور جب اس نے آسیہ کہہ کر پکارا تو میں چونک کر ہی پلٹی تھی۔ وہ تو بالکل ہی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لاپرواہ سا، لوفر سا ارشد کہیں کھو گیا تھا۔ میرے سامنے ایک ہینڈسم لڑکا کھڑا تھا جسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ان پڑھ ہے۔ میں روتی ہوئی اچانک ہی ارشد کے سینے سے جا کر لگ گئی تھی۔ میں نے ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں اور ارشد سے میرا اب کوئی تعلق تھا۔ ارشد بہت دیر تک یوں ہی کھڑا رہا اور میں ارشد کے سینے سے لگی رہی۔ میرے منہ سے بس یہی لفظ نکل رہے تھے، ارشد مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، شاید اسی لیے خدا نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ بہت دیر بعد ارشد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کبھی قصوروار ٹھہرایا ہی نہیں تھا، غلطی تو میری ہی تھی جو میں تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اترا۔ آنسو پہنچتی ہوئی میں ارشد کے سینے سے الگ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارشد بولا کہ میرے دل کے دروازے ابھی بھی تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، میرے دل میں تمہارے سوا اور کوئی لڑکی نہیں ہے، چاہے تو جھانک کر دیکھ سکتی ہو۔ ایک پل کے لیے ارشد کے چہرے پر وہی شرارت ابھر کر آئی تھی جو اب سے 7 سال پہلے سے لاپرواہ سے ارشد کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔
میں نے روتے ہوئے کہا، ارشد اب میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں، میں رضوان کی بیوی اور ایک باج عورت ہوں۔ اس نے کہا تھا، آسیہ تم میرے لیے اب بھی وہی 7 سال پہلے والی آسیہ ہو جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا تھا اور آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ ہو اور باج ہو، لیکن میں اتنی خود غرض نہیں تھی کہ ارشد کی زندگی میں روشنی بھرنے کی بجائے اس کی زندگی میں اندھیرا بھر دیتی۔ میں اسے بچوں کی خوشی نہیں دے سکتی تھی، اور رضوان نے مجھے جو زخم دیا تھا وہ ابھی تازہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اب کسی مرد پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ مرد مرد ہی ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ارشد کو بھی کل بچوں کی چاہت ہونے لگے اور وہ مجھ سے نظریں چلا رہے۔ میں روتی ہوئی چیختی ہوئی باہر نکل گئی تھی اور اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے پاپا اور میرے بھائیوں نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اگلے دن پھر ارشد میرے پاس آیا تھا۔ اس نے اداسی بھرے لفظوں میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری محبت اتنی کھوکھلی ہے کہ خدا نے مجھے دوسری بار موقع دیا، اور تب بھی تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا ہے۔ اگر آج بھی تم نے میری محبت کو نہیں اپنایا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے کہیں دور چلا جاؤں گا، کبھی لوٹ کر بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں یہ کانچ کی چوڑیاں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اگر تمہیں میری محبت قبول ہو تو تم انہیں پہن کر باہر آ جانا، تو نہیں تو انہیں توڑ کر ان کے ٹکڑے میرے پاس لے آنا۔ یہ کہہ کر ارشد وہ کانچ کی چوڑیاں میرے بیڈ پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ میں بہت دیر تک ان کانچ کی چوڑیوں کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ خدا نے مجھے دوسرا موقع دیا تھا، ایک سچے پیار کو پانے کا موقع دیا تھا، اور اب میں اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے وہ کانچ کی چوڑیاں اٹھائی اور اپنے ہاتھوں میں پہن رہی تھی۔ جب میں باہر نکل کر آئی تو ارشد امی جان کے ساتھ باتوں میں مصروف کھڑا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے باہر آتے دیکھ کر ارشد کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں چوڑیوں کے ٹکڑے کر کے لے کر آئی ہوں، اور جب میں نے اس کے سامنے آ کر اپنے ہاتھ کیے تھے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا، کود پڑا تھا۔ اس نے امی جان کا لحاظ کیے بنا میرے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ امی جان نے کھانس کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا تو اس نے جلدی سے میرے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ میں ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میری طرف سے ہاں ہوتے ہی شادی کی تیاریاں زور و شوروں سے شروع ہو گئی تھیں۔ ادھر میرے بھائیوں اور باپ نے رضوان سے طلاق لینے کے لیے کورٹ میں عرضی دے رکھی تھی۔ 1 ہفتے میں میرا اور رضوان کا طلاق ہو گیا تھا، اور میری شادی میری عدت پوری ہونے کے بعد ارشد سے ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ شادی میری پہلی شادی ہے۔ شادی کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ مجھے اب محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے تو میں رضوان کے ساتھ بس کورٹ میرج کی تھی۔ سہاگ کی سیج پر بیٹھی میں ارشد کا انتظار کر رہی تھی تو میرے دل میں کہیں بھی رضوان کی پرچھائی نہیں تھی، بس ارشد کے نام سے ہی دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اور جب ارشد کمرے میں آیا تھا تو میں اور بھی سمٹ کر بیٹھ گئی، اور جب ارشد نے مجھے باہوں میں بھرتے ہوئے میرے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر مدہوش لہجے میں کہا کہ تم صرف اور صرف میری ہو، میں شرما کر اپنا سر ارشد کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ ارشد نے بھی کس کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ارشد کے ساتھ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ارشد کی محبت کے سائے میں 1 سال گزر چکا تھا۔ میں ارشد کو اپنی اور رضوان کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ ارشد نے میرا علاج کروانا شروع کر دیا تھا، اور ڈاکٹروں نے امید دلائی تھی کہ علاج کے بعد میں ماں بن سکتی ہوں۔ میں ایک دن مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہوئے میری ملاقات اچانک رضوان سے ہو گئی تھی، لیکن رضوان کے چہرے پر ذرا بھی رونق موجود نہ تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا تھا، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ کہنے لگا، آسیہ میں نے اور میری ماں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی سزا خدا نے مجھے دے دی ہے۔ میری ماں پیرالائز ہو گئی ہے، فالج ہو گیا ہے، اور وہ بستر پر پڑی رہتی ہے۔ میری ماں کو پوتا کھلانے کی بہت جلدی تھی، اور جب شادی کے 1 سال بعد بھی رابعہ حاملہ نہیں ہوئی تو میں نے اور رابعہ نے اپنے ٹیسٹ کروائے، جس میں رابعہ کی رپورٹ بالکل نارمل تھی، لیکن میری رپورٹ میں آیا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اب رابعہ دن رات مجھے باج ہونے کے طعنے دیتی ہے۔ آسیہ مجھے تمہاری محبت بہت یاد آتی ہے، لیکن میں اب
کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم میری زندگی سے جا چکی ہو، لیکن بس ایک کام کر سکتا ہوں کہ تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتا ہوں۔ اگر تم معاف کر سکتی ہو تو پلیز ضرور کر دینا، ہو سکتا ہے تمہارے معاف کر دینے سے میری زندگی میں آئے ہوئے دکھ تھوڑے سے کم ہو جائیں گے۔ میں نے کس کر ارشد کا ہاتھ پکڑا اور ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے رضوان سے کہا تھا، رضوان میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جب خدا نے تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے دی تو پھر بھلا میں کون ہوتی ہوں تمہیں سزا دینے والی؟ اور اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گئی تھی۔ رضوان ہارے ہوئے جواری کی طرح مجھے دیکھتا رہا تھا اور میں ارشد کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، جہاں آگے زندگی میں میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔